باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ ہود کی آخری 3 آیات ہیں۔ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام اس قدر ذمہ داری کے بوجھ سے پریشان رہتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو کہنا پڑا کہ اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف گویا جا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں ابو بکر، اس سورہ ہود نے اور اس جیسی مضامین کی دوسری صورتوں نے گویا مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ اس انداز سے ہیں کہ گزشتہ قوموں کا ذکر ہے، انبیاء کی دعوت ہے، قومیں نہیں مان رہی ہیں اور پھر اللہ کا عذاب آتا ہے ان کے اوپر، اور بالکل وہی صورتحال بن گئی ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان خالص کی دعوت دے رہے ہیں، مسالے دے دے کر سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم نہ صرف کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ مخالفت کرتی ہے اور اپنے اندر سے نکالتی ہے کہ یہ بات نہ کہو، باقی ساری باتیں آپ کی ہم سننے کے لیے تیار ہیں، یہ بات ایمان خالص کی بات، توحید کی بات، اور یہ کہ باپ دادا جس طریقے کے اوپر تھے وہ بالکل غلط طریقہ تھا، وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، اور اب یہ بات یہاں تک پہنچا دی گئی کہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے سردار ہیں، مرنے کے بعد یہ آگ میں داخل ہوں گے، وہاں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان سرداروں کو گھسیٹا جائے گا، اور ان کے جو بھی ساتھی یہاں دنیا میں ہوں گے، ان کے طرفدار ہوں گے، ان سب کو وہاں پیپ پلائی جائے گی، خون پلایا جائے گا، ہتھوڑے مارے جائیں گے زنجیروں کے اندر ان سرداروں کو، اور یہ جو ان کے ساتھ جو بھی ان کا ساتھ دے گا، ان کا ساتھی بنے گا، وہ بڑے بڑے محلات کے اندر جائے گا، بڑا وہاں بادشاہی اس کو ملے گی، عزت کے ساتھ سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، باغیچے ان کو ملیں گے، قالین ان کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے محل ہوں گے، یہ ان کو ملیں گے، اور ہمارے لیے آگ ہے۔ بتاؤ بات جہاں تک پہنچا دی گئی۔ پہلے تو صرف مسئلہ اتنا تھا کہ لات منات ابل کچھ نہیں کر سکتے جی، ان کو پکارنا شرک ہے جی، ان کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے جی، اوپر اللہ والے کو، اللہ کو پکارو، بس یہاں تک معاملہ تھا۔ بات اور آگے بڑھا دی گئی، اندازہ لگائیے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اب، یا ہم نہیں یا یہ نہیں۔ تو اس انداز سے انہوں نے اس دعوت کا راستہ روکا، اور بہت ہی مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی ایسے لوگوں کے لیے جو اس دعوت کو مانتے تھے، اور بہت مشکل کام تھا اس دعوت کا ساتھ دینا، ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا۔ اور آج جس دور کے اندر ہم پیدا ہو گئے ہیں، آج ماحول بالکل اس سے زیادہ بلکہ خوفناک ہے، اور اس قوم کو، انسانوں کو اللہ کے عذاب کا جو کوڑا مل رہا ہے، یہ بالکل اسی جرم کی وجہ سے، وہی جرم جو پہلی قوموں نے کیا تھا، وہی جرم جو قوم نوح نے کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا گیا، وہ قوم عاد اور سمود نے جو جرم کیا تھا، جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور کسی قوم کے کلیجے پھاڑ دیے گئے چنگاڑ سے، اور کسی قوم کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے اللہ نے مارا، کسی قوم کے اندر دوسرے کافروں اور مشرکوں کو چڑھا لایا مالک، اور ان کو عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے اسی جرم کی وجہ سے، مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اسی جرم کی وجہ سے، فرمایا اسی جرم کی وجہ سے، شرک ایسی بری چیز ہے کہ وہ عذاب کے اندر آئے، ان کو غرق کر کے مارا گیا، کسی کو پتھروں کے ساتھ مارا گیا، اور پھر مرنے کے ساتھ یہ نہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا، بلکہ مرنے کے ساتھ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے۔ یہ ہے قرآن کا مضمون، اور یہ قوم مان نہیں رہی ہے بلکہ آگے سے ریئیکشن کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اتنے زیادہ پریشان نہ ہوں کہ اپنے آپ کو ہلاک کریں، ہمارا منصوبہ ہی یہی ہے، ہمارا طریقہ کار ہی یہی ہے، آپ کوئی نئے نہیں ہیں، آپ تو بلکہ آخری ہیں،
ہم نے تو ہر دور کے اندر یہی معاملہ کیا، بہت تھوڑے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ یہ ایسی دعوت نہیں ہے کہ دائیں طرف دیکھا اور پھونک ماری 90,000 کو مسلمان کر دی، جیسے صوفیوں کے بارے میں آتا ہے یہاں بر صغیر میں۔ بائیں طرف نگاہ اٹھائی اور پھونک ماری اور 90,000 کو مسلمان کر دیا، سامنے نگاہ ڈالی اور اس کے بعد سارے مسلمان ہو گئے، حافظ قرآن بن گئے۔ تو یہ ہمیں بتایا جا رہا تھا، حیرانگی ہوتی تھی یہ کیا لوگ تھے، کس طرح کے یہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے اسی طرح کے مسلمان کیے تھے، یہ خود ہی ایسے تھے۔ آج جو چمٹے بجانے والا دین، عرس اور میلے والا، واسطے وسیلے والا، یہ دمالے ڈالنے والا دین ہے، قبروں کو پکا کرنا اور اس کے اوپر عمارتیں بنانا، گنبد بنانا، مزار بنانا، عرس اور میلے کرنا، پیری مریدی کرنا، تعویذ گنڈا کرنا، یہ ان کا دین تھا، ان صوفیوں کا دین تھا۔ سب اسی دین کو پھیلاتے رہے، باقی اسلام کو تو مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ احمد سرندی نے اکبر کے مقابلے میں دین اکبری کا مقابلہ کیا، کھڑا ہو گیا، یہ اسلام اور دین اکبری کا مقابلہ نہیں تھا، یہ تو تصوف اور دین اکبری کا مقابلہ تھا۔ باقی جو دین اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس توحید کو مانتے ہی نہیں، وہ اس کے لیے سرداڑ کی بازی کہاں لگائیں گے؟ تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو۔ یہ اس سورہ کے آخری اس رکوع کے اندر گویا پوری سورہ کا اور پورے دین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ مالک نے پچھلی قوموں کے ذکر کرنے کے بعد، ان کی تباہی اور بربادی کی داستانیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی تھی ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ فساد، مالک شرک کو فساد کہتا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اس طرح فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ پچھلی قوموں کے اندر جو یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے، مالک فرماتا ہے انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا تھا، خشکی اور تری کے اندر، اور چل پھر کر دیکھو ان کو ہم نے کیوں تہس نہس کیا تھا۔ ایک جرم تھا، کان اکثرهم مشرکین، جب اکثریت مشرک بن جاتی ہے، اکثریت شرک کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ کے ساتھ، پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، اور مالک فرماتا ہے کیوں نہ رہے ایسے جو ان کو شرک سے روکتے۔ اگر شرک سے روکتے تو آج یہ حال نہ ہوتا، بلکہ شرک کی اور تھپکی دیتے ہیں۔ ہر دور کے اندر صوفیوں نے شرک کو پروموٹ کیا۔ اگر یہودیوں نے کہا کہ ہمارے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو جو بعد میں آئے عیسائی، انہوں نے کہا ہاں وہ ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے عیسیٰ ہیں وہ تو اکلوتے بیٹے ہیں۔ اس طرح انہوں نے نیلے کے اوپر دیلا ٹھوکا، اور یہ آخری امت آئی بجائے اس کے کہ ان دونوں کو منع کرتے، حالانکہ نبی علیہ السلام لعنت بھیج کے گئے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ اللہ کی لعنت یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو پوجا ہے، تو ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، محبت کا نام دیا کہ ہم محبت کے اندر دیوانے ہو گئے ہیں۔ اس محبت کو اللہ شرک کہتا ہے۔ مالک فرماتا ہے ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اور کاش ان ظالموں کو معلوم ہو جائے کہ جب ان کے اوپر عذاب کا کوڑا یہاں بھی اور وہاں بھی برسایا جائے گا تو ان کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ ساری کی ساری قوت اور ساری کی ساری طاقت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور جن کو یہ مانتے رہیں کہ یہ ہمارے داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ بگڑی بناتے ہیں، یہ غریب نواز ہیں، غوث ہیں اور غوث العظم ہیں، ایسے ایسے القاب انہوں نے دیے تھے، تو ان کو بالکل یقین آ جائے گا کہ ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ مالک بتا چکا ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی ان کے خردے سے کوئی چیز لے کے اڑے تو وہ اس کو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ کھجور تو کیا، گٹھلی تو کیا، اس کے اوپر جو ایک چھلکا ہوتا ہے جس کو کتمیر کہتے ہیں، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو بتاؤ ایسوں کو پکارتے ہو، ایسے ناتوا، ایسے کمزور جن کے معبود ہوں، تو ان کے پیچھے چلنے والوں کی کمزوری کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے۔ تو اس طریقے سے مثالیں دے دے کے سمجھایا، اور فرمایا کیوں نہ انہوں نے منع کیا، ان کے بڑوں نے، ان کے علماء نے کیوں نہیں یہ اٹھے ہیں شرک کے خلاف؟ سب کچھ ہو رہا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن ان کے ماتھے پر بل تک نہ پڑا، بلکہ سب کی دیتے رہے ہیں، تاکہ انقلابی قسم کے جو علماء آئے ہیں، چاہے یہ ڈاکٹر اسرار ہوں، مودودی صاحب ہوں، تو یہ صوفیوں کے اس مشرکانہ عقیدے کی تائید ہی انہوں نے کی ہے، چاہے وحدت الوجود کا عقیدہ ہو، وحدت الشہود کے عقیدے ہوں، اور حلول کے عقیدے ہوں، بس صوفیوں کو کچھ نہ کہنا، ان کے عقیدے کے اوپر انگلی۔ پھر مومن کہاں سے لاؤ؟ کہتے ہیں پھر مومن کہاں سے لاؤ گے؟ اس طرح اندازہ لگائیے ان کا۔ اور قرآن و حدیث کے خلاف فلسفے جب ان کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ بات قرآن کے خلاف ہے، خود کہتے ہیں، ان کی ویڈیوز ہم نے سنے، کہتے ہیں ہاں قرآن کے خلاف ہے،
حدیث کے بھی خلاف ہے. لیکن کیا کریں، شاہ ولی اللہ نے جو فرمایا اب کیا کیا جائے. انفاس العارفین کے اندر آ گیا، حجت اللہ البالغہ کے اندر آ گیا کہ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ان میں فرشتہ صفت کچھ انسان ہوتے ہیں. جب یہ مرتے ہیں تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرشتہ اصل کے اندر شامل کرا کے ملائکہ کے اندر شامل ہوتے ہیں. پورے کاروبار و دنیا یہ جو چلا رہے ہوتے ہیں، یہی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ چلا رہے ہوتے ہیں. نازل گئی یہ مواد فراہم کر دیا پورا شرک کے لیے. جو قوم پہلے مشرک ہے اور وہ چاہتی یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے دلیل ملے، انہوں نے دلائل دے دیے ان کو، شرک اور کفر کے دلائل دے دیے ان کو. محمود الحسن صاحب تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر لکھتے ہیں، پہلے صفحے کے اوپر جو توحید کی پہلی کڑاکے کی آیت آئی ہے اس کا رد کر دیا انہوں نے اور شرک کا انجیکشن دے دیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کو پکارنا یہ اصل میں اللہ ہی کو پکارنا ہے. جلد دوم دعوت القرآن کے اندر محمد عریف نے لکھ دیا کہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اور یہ دراصل سجدہ اللہ ہی کو سجدہ تھا. اندازہ لگا اس طرح ان سر پھروں نے اور ان سر مستوں نے اس طرح اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنی چلائی ہے. تو جو آیا ہے اس نے نیلے کے اوپر ڈالا ٹھونکا ہے. اس وجہ سے یہ شرک اور کفر عام ہے. اسی چیز کا شکوہ مالک انسانیت سے کرتا ہے. کیوں نہ ایسے ہوئے علماء جنہوں نے، اور مالک فرماتا ہے کہ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم لوگ تھے. آج ہمیں تعداد پوچھتے ہیں اچھا آپ کے کتنے علماء ہیں جی، ذرا آپ اپنی تعداد گنتی تو کر کے ذرا بتائیے. اس طرح کہتے ہیں. مالک فرماتا ہے بہت کم تھے علماء جنہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا، جنہوں نے شرک سے روکا ہے. اور اکثریت جو ہے ان کی مثال دی. بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے علماء تھے. پہلے دن انہوں نے تھوڑا سا جب قوم کو گمراہ ہوتے دیکھا تو تھوڑا سا ایک دن انہوں نے روکا، کچھ سمجھایا، اور دوسرے دن چپ ہو گئے اور تیسرے دن ساتھ مل گئے. یہ ہوا ہے ان کا. آج ہمارے علماء کا بھی یہی حال ہے. طاہر القادری کو دیکھو، طارق جمیل کو دیکھو، اور فضل الرحمان کو. طارق جمیل دیکھیے پوری زندگی اس کی گزر رہی تھی. اس کے اکثر بیان کے اندر ہوتا ہے کہ میرے نبی نے یوں فرمایا، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کے پیچھے چلو، میرے نبی کی بات، یہ اس کے منہ کی بات تھی. اور جیسا اس کا اپنا بیٹا مرا دوسرے دن جناب چافتہ ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے اور قرآن خوانی ہو رہی ہے. یہ جتنی بدعت جس کو یہ سب بدعت کہتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سب بھول جاتے ہیں. عقیدے کے اندر تو خرابی ویسے بھی ان کے، اور کہتے ہیں خواب میں آئے ہیں. اندازہ لگائیے، پہلے بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا. جنید جمشید کے مرنے کے اوپر کہتے ہیں انگلینڈ میں نبی علیہ السلام ایک بندے کے خواب میں آئے، انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا ہے کہ جنید کو معاف کر دیا گیا ہے. اور ابھی کہتے ہیں پشاور میں ایک عالم دین تھے، ان کے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے فون کیا ہے کہ آپ کا بیٹا نہ صرف معاف کر دیا گیا ہے بلکہ بہت اونچے درجے والوں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. بہت خوش ہوا اللہ تعالیٰ اس سے. اندازہ لگے ایسا جھوٹ بولا ان ظالموں نے اللہ کے اوپر اور نبی کے اوپر. اور نبی علیہ السلام فرمائے جو میرے اوپر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو بالکل جھوٹے لوگ ہیں، یقین کیجئے. اتنا جھوٹ ہے کہ ان کی زبانوں سے جھوٹ جاری ہو جاتا ہے. آپ طاہر القادری کی بیانات سنیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. طارق جمیل نے تو سب کے ریکارڈ توڑ دیا. اشرف علی تھانوی کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے جھوٹ بولنے کے اندر طارق جمیل نے. اور قوم کے یہ ہیرو ہیں، قوم نے ان کو سروں کا تاج بنایا ہوا ہے. علی انجینئر ہے، اس کو بھی نوجوان سنتے ہیں اور کئی دفعہ شرک بیان کرتا ہے ان کے، اور شرک بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں ان کو اپنا امام مانتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. فخر سے کہتا ہے. جو قرآن کا انکار ہے اس کو یہ فخر سے بیان کرتا ہے. میں چندے دیتا ہوں ان کی. بتاؤ اگر آج کی کہے میں قادیانیوں کو چندہ دیتا ہوں تو کیسا لگے گا؟ سارے کہیں گے قادیانیوں کو چندہ دیتا ہے، کفر و شرک پھیلانے والے، اللہ کی کتاب کی انکاری. اگر کوئی کہے میں قادیانیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں اور خود میں نہیں ہوں قادیانی لیکن میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، تو بتاؤ کیا اس کی کیا سٹیٹس ہو؟ اس کو تو سمجھ گئے، اس مسئلے کو سارے سمجھ گئے، لیکن اس مسئلے کو نہیں سمجھے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا، دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا، اہل حدیثوں اور سلفیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا یہ اللہ کے غضب کو للکارنا ہے. کوئی اگر مومن ایمان ٹھیک کرنے کے بعد یہ حرکت کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. مالک کا فتویٰ ہے ایسوں کے اوپر والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ ان طاغوتوں کو، ان مولویوں اور پیروں کو جو اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے، اپنا امیر جماعت بنائے، مالک فرماتا ہے کافر یہ کام کر سکتا ہے، کوئی مومن یہ کام نہیں کر سکتا ہے. مومن تو ان کے ساتھ اعلان برات کرے گا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو کوئی ان طاغوتوں کا انکار کرے، تم اپنا امام مانتے ہو، ان کو امیر جماعت مانتے ہو، لیڈر مانتے ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو، مالک فرماتا ہے کفر کرو. جب تک ان کا کفر نہیں کرو گے تمہارا ایمان نہیں ہے، مردود ایمان ہے، تمہارے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ایسا تمہیں جھٹکا لگے گا کہ تم کبھی واپس نہیں آ سکو گے.
چیخو گے، چلاؤ گے، کبھی ان پر لعنتیں بھیجو گے، کبھی یہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، آپس میں لڑو گے، چیخو گے، اپنے ہاتھ کاٹو گے، اور کبھی ان کو کہو گے کہ بے ایمانو تم نہ ہوتے تو مومن ہوتے، کبھی کہو گے یا اللہ ان کو ہمارے ذرا قریب کر، کیونکہ زنجیریں ان کو پڑی ہوئی ہوں گی، فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ان کی رسائی سے ذرا دور ہوں گے، تو کہیں گے مالک ان کو ہمارے قریب ذرا کر دے، ہم پاؤں کے نیچے مسل دیں گے ان کو، بے ایمانوں کو۔ آج کہتے ہیں ہمارے حضرت کا کچھ نہ کہنا، آپ نے ہمارے حضرت کا اگر کچھ کہا تو پھر بس اس کے بعد ہماری آپ کے ساتھ لڑائی ہے، اور وہاں کہیں گے کہ ہمارے حضرت کو ہمارے سامنے لاؤ، ہمارے لیڈروں کو، ہمارے بڑے بڑے قائدین کو، اس کے بعد ہم پاؤں کے نیچے مسلیں گے۔ بے ایمانوں نے حق آ گیا تھا ہمارے پاس اور اس کو ماننے نہیں دیا، حق آنے کے بعد پھر انہوں نے کافر اور مشرک بنا دیا انہوں نے۔ یا اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج، ایک مرتبہ لعنت بھیجنے کیا کم تھا، لیکن پیچھے چلنے والے کہیں گے یا اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج اور بہت بڑی لعنت بھیج، اور کہیں گے دوہرا عذاب دے یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ مالک کی طرف سے جواب دیا جائے گا فکر نہ کرو، دونوں کو دوہرا بے ایمانو، تم ان کو جو دوہرا کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ گمراہ تھے، اکیلا عذاب اور پھر انہوں نے گمراہ کیا، دوہرا عذاب بالکل ٹھیک، تو آپ بھی تو حضرت صاحب یہی کارنامہ کا انجام دے کے آئے ہیں، آپ بھی تو گمراہ ہوئے ان سے، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا تھا۔ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ اپنے دماغ کو استعمال کرو، اور پھر دیکھو اللہ کے بندوں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ یہ کتاب آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کہ مالک فرماتا ہم نے آسان کر کے اس کو پیش کیا ہے ایمان عقیدے کی بات کو سمجھنے کے لیے، لیکن انہوں نے اس کو مشکل ترین کتاب نے کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا، خود نہ پڑھنا، اس کو گمراہ ہو جاؤ گے، مولوی صاحب کی زیر نگرانی پڑھنا، تو مولوی صاحب کی زیر نگرانی پڑھو گے تو پھر اسی طرح بنو گے، اسی طرح فرقے بنیں گے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ ایسے لوگ نکلے منع کرنے والے تو بہت کم، فرمایا جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا، یعنی جب قوموں پر عذاب آیا تو وہ جو منع کرنے والے تھے وہ بچے ہیں، دوسرے نہیں بچ سکتے ہیں، اور ظالم لوگ انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، انہیں گم رہے اپنی دنیا کے اندر، کوئی ان کو آخرت کی پرواہ نہیں تھی، دنیا میں مست رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، کوئی نہ دین سیکھا انہوں نے، نہ دین کو پھیلایا انہوں نے، نہ جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور مجرم بن کر رہے۔ فرمایا تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو نہ حق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ دیکھیے کیسی اصولی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ مالک فرماتا تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو تباہ کرے، نہ حق تباہ کرے۔ یہ جو بمباریاں ان کے اوپر ہو رہی ہیں، راکٹ پھینکے جا رہے ہیں، میزائل اور زلزلے اور طوفان، اور ان کو آپس میں بانٹ کر ایک کی طاقت کا مزہ چھکا رہا ہے مالک، اور ان کے اوپر ظالم کافر اور مشرک اور کرپٹ قسم کے حکمران مسلط کر دیے گئے۔ یہ ایسے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی ہے، بلکہ عین انصاف ہوا ہے ان کے اوپر۔ فرمایا بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا۔ پھر زور دیا گیا اس بات میں، مالک فرماتا یہی منصوبہ ہمارا، حق سب کے سامنے آئے گا، اور ہر جگہ یہ کتاب پھیلی ہوئی ہے، ایک کتابی شکل میں، اور ایک آفاق و انفس کے دلائل ہیں۔ سورج کے نکلنے کو دیکھو کس طرح، چاند کے نظام، اور آج تو جدید سائنس کے ذریعے اور زیادہ چیزیں مائکرو ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، تو پھر بھی انسانوں کو عقل نہیں کام کر رہی کہ کیسا مالک ہمارا رب ہے، کتنا دانا ہے، کتنا حکیم ہے۔ اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، اس کو چھوڑ کر دوسروں کے رکوع اور سجدے کرتے ہو، کسی کو بیٹا کہتے ہو، کسی کو لاڈلا کہتے ہو، چہتا کہتے ہو، اور وہ اللہ جو پوری کائنات کا اکیلا مالک، اگر تم اس کے سامنے جھک جاتے، اس کو اپنا اکیلا معبود مان لیتے، تو بتاؤ کیا جاتا تمہارا؟ مالک زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے تمہارے اوپر کھول دیتا، اس طرح کے وعدے تھے، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے۔ سب سے زیادہ دشمنی انہوں نے کی ہے تو اس ایمان عقیدے کی بات سے کی ہے، اس کو نہیں سننا چاہتے، باقی ساری باتیں سننے کے لیے تیار، جیسے ایمان عقیدے کی توحید کی بات کرو ان کی چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جرم ہے جو مالک فرماتا ہے ناقابل معافی، اور مالک فرماتا ہے مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ روی سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے، جو مالک جن کو اپنا بنا لے گا، جن کے اندر کوئی خیر ہے مالک ان کو اپنی طرف کھینچے گا۔ فرمایا اسی لیے دیکھیے زور دیکھ، فرمایا اسی کے لیے یہ جو انتخاب ہے کہ چاہے سیدھا راستہ اختیار کرو، چاہے برا راستہ اختیار کرو، چاہے نیک لوگوں کے راستے پر چلو، نیک لوگوں کا راستہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ نوح علیہ السلام کا راستہ بتاؤ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا تھا، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے کے سارے کس طریقے سے اللہ کی توحید کے ماننے والے اور اللہ کی توحید کی بات کو پھیلانے والے تھے۔ کیا یہ دنیا دار قسم کے لوگ تھے، خاص آخرت کے ماننے والے، جنت کے چاہنے والے؟ فرمایا جس کا مرضی راستہ اختیار کرو، اسی انتخاب کے لیے تو آپ کو پیدا کیا گیا ہے، یہی پیدا کرنے کا مقصد ہے۔
فرمایا تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ جب ابلیس نے کہا تھا ان میں سے اکثریت میری پیروی کرے گی، میرے طریقے پر چلیں گے، میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ایسے ایسے خوشنما مال ان کے سامنے پیش کروں گا، تیری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی ان کے نزدیک، اور جنت اور آخرت کا کوئی، یہ خالص دنیا دار بنا دیے جائیں گے۔ اس انداز سے ہر وار ان کے اوپر کروں گا۔ اسی وقت مالک نے کہا کہ ان بندوں میں سے، آدم کے بچوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے، یعنی میں تعداد کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور سورہ یاسین کے اندر اسی بات کو ذرا دوسرے انداز سے بیان کیا، جب یہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، گروہ در گروہ پارٹیاں، بڑی بڑی جماعتیں جا رہی ہوں گی اپنے لیڈروں کی زیر نگرانی، تو سب مالک ان کو روک کے ایک بات کہے گا، تمہیں نہیں کہا تھا آدم کے بچوں کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، یعنی شیطان کے راستے پر نہ چلنا، اور میری ہی بندگی کرنا، اور دماغ نہیں کام کرتا تھا؟ اس انداز سے بات کہی جائے گی، اور دماغ نہیں کام کرتا تھا تمہارا، تم میں سے ایک گروہ کو اس نے، عظیم گروہ کو اپنا ساتھی بنا لیا، چکھو مزے اب جہنم کی آگ کے، یہاں اتر جاؤ۔ یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا، اے نبی، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ قصے قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان کے دو مقصد ہیں۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ دل بہلانے کے لیے یا رات کو لوریاں سنانے کے لیے قصے سنائے جائیں، یا یہ درس کے اندر اگر کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو بس ایسا ایک واقعہ ہے، نہ، اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ دو باتیں مالک فرماتا ہے ہم نے یہ اس وجہ سے کہ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا دل مضبوط ہو، جو بھی اس راستے میں آتا ہے، ایمان کے راستے میں، توحید کے راستے میں، فلاح کے راستے کی طرف آتا ہے، نجات کے راستے کی طرف آتا ہے، جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کا دل مضبوط ہو جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس راستے میں اس سے پہلے انبیاء چلے ہیں، ان کے ساتھی چلے ہیں، انہوں نے بھی توحید کا نعرہ بلند کیا تھا کفر و شرک کے ماحول کے اندر، تو ان کے ساتھ کیا بیت گئی تھی۔ اس طرح دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک حقیقت کا علم ملا، آپ کو حقیقت بات پتہ چل گئی کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے، اللہ کو رکوع کیا کرتے تھے، اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، توکل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلات میں بھی ڈالا، ان کی درجات بلند کرنے کے لیے، ان کو مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے، انہوں نے کسی اور کے در کے سامنے جا کے ماتھے نہیں ٹیکے۔ آج کہتے ہیں عمران خان کا، کل میں نے وہ سنا، کہتے ہیں وہ شکر گائے جو ہیں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس وجہ سے ان کے ماتھے، ان کی چوکھٹ پر جا کے میں نے وہ سجدہ نہیں کیا، وہ جا کے میں نے بوسہ دیا ہے، وہاں جا کے یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ اس طرح وہ اللہ کے بندوں کو بتاؤ، ان نیک لوگوں میں سے، انبیاء میں سے، کبھی کسی نے کسی دوسرے کی قبر کے اوپر جا کے چوکھٹ کے اوپر بوسے دیے؟ ایسے لوگوں پر تو اللہ نے لعنت بھیجی تھی نبی کے ذریعے۔ لیکن ان کا دین ہے وہ صوفیانہ دین ہے، مشرکانہ دین ہے، فرقوں والا دین ہے، ان کو وہ چیز نہیں سمجھ آتی ہے۔ اور وہ آدمی جو ایمان کی طرف آئے، قرآن کی طرف جب آئے گا، تو یہ واقعات جب پڑھے گا تو اس کا دل مضبوط ہوگا کہ دیکھو انبیاء تو ایسے نہیں تھے، رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہہ دو۔ دیکھیے قرآن مخاطب ہے، کبھی براہ راست ایمانداروں سے مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے بندو، یا عبادی کہیں کہتا ہے من، یا کبھی یا ایھا الرسل کہہ کے رسولوں کو مخاطب کرتا ہے، اور یہاں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے جائیں گے۔ نہ تم اپنے طریقے سے ہٹنے والے ہو، کفر و شرک چھوڑنے والے ہو، نہ تم چادریں چڑھانے سے منع ہوتے ہو، عرس اور میلے کرنے سے تم بھی منع نہیں ہوتے، فرقے بناتے ہو، فرقے در فرقے بناتے چلے جا رہے ہو، منع نہیں ہو رہے ہو۔ جمہوریت کا یہ مشرکانہ دین ہے، اس کے اندر بھی تم چل رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، عرس کر رہے ہو، میلے کر رہے ہو، تعویذ گنڈے کر رہے ہو، اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہو۔ اب کیا کیا جائے؟ تم منع نہیں ہوتے ہو، ٹھیک ہے کرتے رہو، تمہیں اس کا انجام عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اور ہمارا کام ہے تمہیں منع کرنا، دعوت اللہ کرنا، اس راستے میں جہاد کرنا، جان لگانا، مال لگانا، یہ ہمارا، ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تم کفر و شرک سے پیچھے جب ہٹنے والے نہیں ہو جس کا انجام جہنم کی آگ ہے، تو ہم ایمان کے راستے سے کس طرح پیچھے ہٹیں جس کا انجام جنت کی بہاریں اور جنت کی بادشاہی ہے۔ فرمایا تم اپنا کام کرتے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے، انجام کار تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ غور کرو، یہ بھی آج عقیدہ ہے
مالک فرماتا وَإِلَيْهِ یرجع الامر کلہ، تمام کے تمام معاملات جو ہیں ہر چیز اللہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ اس آیت کا انکار ہے اور یہ شرک ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں، چاہے صلاۃ ہو، صوم ہو، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، یا نبی علیہ السلام کی جو دعائیں کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو عمل ہے جس کو صلاۃ والسلام کہتے ہیں، یہ بھی فرشتے لکھتے ہیں اور اللہ سنتا ہے، اور یہ دعا اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں یا نبی علیہ السلام وہاں حاضر ہو جاتے ہیں یا فرشتے لے جا کے قبر میں پہنچا دیتے ہیں، یہ خالص مشرکانہ عقیدے کے اوپر ہیں۔ تو سارے معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ پس اے نبی تو اسی کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ۔ دیکھیے ہم نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور گویا سب کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اسی اکیلے ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اس پر اعتماد رکھو کہ وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ وہ تمہیں تمہارے اعمال کو جو تم نے کی، ہو سکتا ہے تم کتنے تمہارے نیک اعمال ہیں، وہ سارے کتنے ہیں جس میں سے تم بھول بھی چکے ہو، لیکن تمہارا مالک اور خالق ان کو بھولنے والا نہیں ہے، ایک سے ایک عمل کا بڑھا چڑھا کر اجر دے گا۔ اور کتنے گناہ ہمارے ایسے ہیں جو ہم بھول بھی چکے ہیں، لیکن ہمارا مالک ایسا ہے کہ جب اس سے معافی مانگی جائے تو وہ تو بہت ہی زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ مالک ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کرے جن کو ہم بھول چکے ہیں، اور بلکہ آئندہ بھی جو ہمارے کوئی گناہ ہو جائیں گے مالک ان کو بھی معاف کر دے۔ اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، اسی کی بندگی ہے۔ فرمایا جو کچھ لوگ تم کام کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، کیونکہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کے اعمال سے واقف ہے، ان کی نیتوں کو جاننے والا ہے کہ میرے بندوں کی نیتیں کیا ہیں۔ اگرچہ کمزور ہیں، علم کی بھی کمی ہے، وسائل کی بھی کمی ہے، لیکن ان کی ذرا نیت دیکھو۔ یہ پوری زمین پر کفر و شرک کا جنازہ اٹھانے کے لیے، اس کی کھال اتارنے کے لیے تمنائیں رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور چاہے حالات کچھ ہوں یہ ڈٹے ہوئے ہیں ایمان کے اوپر۔ نہ یہ تعداد کو دیکھتے ہیں، نہ وسائل کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کی چودراہٹ کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کی سرداری کو دیکھتے ہیں، یہ کسی چیز سے مرغوب نہیں ہے اور نہ کسی کا کوئی اور معیار ہے اللہ کے بندوں کا۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ ہی کے لیے بغض ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ کیا عجب کہ کل مالک میدان محشر میں کہہ دے کہ اس کو دیکھو یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ مالک ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمایا۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔